أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی تمہاری وہ بیویاں جن سے تم نے زہار کیا ہے تمہاری مائیں بنائی. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق، اللہ حق کہتا ہے. وہو یہدی السبیل، سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. وہ اقسط عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے. فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم ان کے باپوں کو نہیں پہچانتے. فإخوانکم فی الدین وموالیکم، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا دوست ہیں اور دوست ہیں. ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، اور جس چیز میں تم سے خطا ہوئی اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. لیکن ما تعمدت قلوبکم، جس کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہے ان پر تم پہ مواخذہ ہوگا. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی 3 رسومات کو مسترد کیا. نمبر 1 کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا ایک نظریہ تھا، ایک عقیدہ تھا کہ جو آدمی زیادہ تیز ہے، زیادہ ذہین ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے کہ بھئی اس کے سینے کے اندر 2 دل ہیں، اس وجہ سے اس کی سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کی سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اس کے سینے کے اندر 2 دل نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی شخص کے سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے. اسی طرح دوسرا جو ان کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ جو شخص اپنے بیوی کے ساتھ زہار کر لے تو اس کے اوپر وہ اس کی بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. زہار کیا ہے؟ زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینا. اپنی بیوی کو اپنی محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینا، اس کو بولتے ہیں زہار. تو زمانہ جاہلیت میں اس کے لیے یہ تھا کہ بھائی اب یہ ہمیشہ جب اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دی، ماں کی پیٹھ کے ساتھ تشبیہ دی، تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ اب یہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ماں بن گئی. یہ اس کی ماں ہے، اس پر حرام ہے، اس کے ساتھ جو ہے جو رشتہ زوجیت ہے وہ برقرار رکھنا اس کے لیے جائز نہیں. اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرما دی کہ بھائی وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، وہ اسی طرح تمہاری جو ہے بیویاں ہیں، وہ اسی طرح تمہاری جو ہے نکاح کے اندر ہیں. ہاں البتہ اگر کوئی شخص اس سے جدائی کا ارادہ کرتا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے بائن طلاق بائن اس پر واقع ہو جائے گی، وہ عورت اس سے جدا ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص اس عورت کو اپنے نکاح کے اندر رکھنا چاہتا ہے تو وہ اب کفارہ دے گا. اس کا کفارہ نمبر 1 ایک غلام آزاد کرے. آج کل غلام نہیں ہے تو لہذا 2 ماہ. دوسرا جو وہ ہے کہ غلام نہ ہو تو بھائی 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، اس طور پر کہ ان روزوں کے درمیان رمضان نہ آئے، ان روزوں کے درمیان
کوئی ایسا دن نہ آئے جس دن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یا اسی طرح ایام تشریق جو ہے یہ ایام نہ آئے اور 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، اس طور پر کہ رات کو جماع نہ کرے، رات کو بھی اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، ہم بستری نہ کرے، بھول کر بھی نہ کرے اور قصدن بھی نہ کرے۔ دونوں صورتوں میں اگر جو ہے ہم بستری کر لی تو اب دوبارہ اس کے لیے جو ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نئے سرے سے اس کے لیے جو ہے تو کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی 2 ماہ لگاتار روزے اس کے لیے رکھنے ہوں گے۔ اسی طرح اگر روزوں کی استطاعت نہیں ہے، بیمار ہے یا عمر زیادہ ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لگاتار روزے 2 ماہ کے نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو اس صورت میں اس کا کفارہ جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اب دوبارہ سے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح جو ہے وظیفہ زوجیت، جو رشتہ زوجیت ہے، اس کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ تیسری چیز، تیسری رسم اور تیسرا نظریہ جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر کسی نے کسی شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اب وہ اس کا حقیقی بیٹا ہوگا، میراث کے اندر بھی شامل ہوگا، جتنے حقوق ہیں ان تمام حقوق کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں کو رد فرمایا کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے ان کی حیثیت نہیں ہے، شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کی اللہ رب العزت نے جو ہے تردید فرمائی ہے، اس چیز سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ بھئی یہ جو ہے درست نہیں۔ اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے تو اس سے اس کا نسب اس شخص سے ثابت نہیں ہوگا۔ اور کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے تو اس سے اس شخص کا نسب ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اپنے باپ کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا، اور اس کو اپنی جو ہے تو زندگی کے اندر ہی یہ بات بتا دی جائے کہ بھئی آپ کو ہم نے پرورش کے لیے لیا ہے، آپ کو ہم نے جو ہے آپ ہمارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، آپ ہمارے نسبی بیٹے نہیں ہیں، تاکہ جو ہے بعد میں موت کے بعد پھر جو ہے لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے بچا جائے، ان سے جو تضادات ہیں ان چیزوں سے جو ہے پرہیز ہو سکے۔ ان کو ان کے باپوں کے نام سے جو ہے پکارا جائے گا، چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اس میں معاشرے طور پر بھی مسائل تھے، رشتہ داروں کے آپس میں بھی جو ہے مسائل تھے، تو اس لیے اس کو زیادہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ، پہلے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، جس طرح کے زلزلے کے اندر بہت سارے جو ہے بچے یتیم ہو گئے تھے اور اسی طرح جو ہے ان کے والدین فوت ہو گئے تھے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور دوست ہیں، لیکن ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کرنا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا، تو پھر جو ہے لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، زید بن محمد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، یہاں تک یہ آیات نازل ہوئی تو پھر ہم نے وہ اپنی عادت بدل ڈالی، یعنی زید بن محمد کہنے کے بجائے اب ہم زید بن حارثہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا جو ہے ہمیں یہ درس دیا گیا، ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر کہیں کوئی رسم شریعت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو، اگر کوئی رسم شریعت کے خلاف ہے،
کوئی معاملہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہی اصل جو ہے دین پر عمل کرنے والی بات ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اللہ تعالی ہمیں اجازت نہیں دیتے، اللہ کا رسول ہمیں اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ہم اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کو اس پیرے میں دیکھتے ہیں کہ بھئی اگر میں یہ کام نہ کروں، معاشرے میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، وہ پھر مجھے کیا کہیں گے، میرے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی، مجھے برا جانیں گے، مجھے کم تر جانیں گے، مجھے جو ہے ہلکا جانیں گے۔ اس بنیاد پر پھر ہم لوگ وہ کام کر دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو درس دیا ہے وہ بھی یہی دیا ہے کہ بھئی اللہ کو راضی کرو، لیکن یہاں پر ہمارا معاملہ بالکل برعکس اور بدل جاتا ہے۔ یہی وہ معاملات ہیں جو ہمیں شریعت پر ہمارا دل چاہتا بھی ہے کہ ہم مکمل طور پر عمل کریں، دین کے ایک ایک مسئلے پر ہم عمل کریں، لیکن جس وقت ہماری بات آتی ہے برادری کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اس وقت ہم رک جاتے ہیں کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہی لوگ ہم سے بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگیں گے۔ اس وقت جب سختی کا عالم ہوگا، اس سختی کے عالم میں یہ لوگ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ اور اس دنیا میں الدنیا مزرع الآخرہ، آخرت کی کہتی ہے اس دنیا میں جو ہم بیج ان لوگوں کی وجہ سے لگا رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے دوست احباب کی وجہ سے، اور جو ہے اور لواحقین کی وجہ سے، جو ہم بیج جو ہے لگا رہے ہیں شریعت کے خلاف عمل کر کے، تو وہ اس میں ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر میں رہیں، ہم اس چیز کی فکر میں رہیں کہ کہیں یہ میرا معاملہ، یہ میرا عمل، یہ شریعت کے خلاف تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے رسومات کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ رسومات جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، جس طرح کہ شادی کے موقع پر بہت سارے جو ہے فضول قسم کی ڈھول ڈمک کے یہ تماشے اور اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، شریعت ان سے منع کرتی ہے۔ راتوں کو دیر تک ڈھول بجانا، ڈھول کے سامنے ناچنا، یہ خود ایک گناہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسرا گناہ، جو آدمی سو رہا ہے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بھی گناہ، مریض کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہ بھی گناہ، اور کتنی لوگوں کی جو ہے تو نیند خراب ہو رہی ہے، یہ بھی گناہ۔ یہ سارے گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شریعت پر عمل کی جائے، شریعت پر عمل کیا جائے تو ان تمام گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے ہم رسومات کو ترک کریں اور جو ہے شریعت کے مطابق جو ہے تو عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔